بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برنامہ شیطان قسط نمبر 3 صہیونزم فری میسنری۔ Okay, define Lucifer for me. Pure, virtuous, wholesome, innocent individual that's out to help people. Lucifer is? Yeah. Say that again. Lucifer is a pure, holy, Virtuous. virtuous. Now, is he the Lucifer that God created? That's the same one. Because that's exactly what the Shriners and Masons teach, is that Lucifer is light. See, this is what a Mason confesses, is that Lucifer is light. فری میسنری 19ویں صدی کی ابتدا میں ظاہر ہوئی، لیکن اس کی جڑیں 12ویں صدی میں صلیبی جنگوں میں جا ملتی ہیں۔ اس وقت صلیبیوں کے ہاتھوں یروشلم کے قبضے کے بعد 1118 گروپ تشکیل پایا، جس کا نام نائٹ ٹیمپلر تھا۔ ان کے پاس موجود مال و دولت کی وجہ سے انہوں نے اقتدار سنبھال لیا اور اپنی ایک خاص حیثیت حاصل کی۔ ظاہر ہے کہ فری میسنری کی سرگرمیاں در حقیقت ایک قسم کی شیطان پرستی تھی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ نائٹس ٹیمپلر کے دور میں ان کے ساتھ بافومیٹ کے نام سے ایک شیطان ہمراہ تھا، جس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے اور ابلیس کو بھی بہت سراہتے تھے اور اسے سمجھداری کی اعلیٰ مثال جانتے تھے۔ ان کی یہ سرگرمیاں وجہ بنی کہ یورپی دانشوروں میں فری تھنکرز کے نام سے ایک فکری گروہ تشکیل پایا۔ ان لوگوں کا اپنے بارے میں یہ ماننا تھا کہ ایک نئی سوچ کے مالک ہیں اور دنیا کو ابلیس کے سپرد کرنے کے لیے ان کے پاس ایک نئی سوچ اور پلاننگ ہے۔ فری تھنکرز کے فکری حلقے نائٹس ٹیمپلرز کی سوچ سے متاثر، اور ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم کلیسا اور خدا کے غلبے سے نجات پا کر ایک نئی تہذیب بنا سکتے ہیں۔ یورپ کے فکری میدانوں میں کچھ روشن فکر مصنفین نے سرگرمیاں شروع کی، جیسے کہ روئٹر، مونٹیسکیو اور جان ژاک روسو، جنہوں نے ان کے لیے بہت کارنامے سر انجام دیے۔ اگرچہ دوسرے ممالک میں بھی اسی وقت اس طرح کی سرگرمیاں شروع ہو گئی تھیں۔ فری میسنری کے ابتدائی حلقے برطانیہ میں تشکیل پائے اور بعد میں اس کی کالونیز اور مستعمرات میں بھی اثر انداز ہوئے، جن میں امریکہ نام کی ایک بہت ہی بڑی کالونی اور زرخیز و سرسبز علاقہ شامل ہے۔ صہیونیت کا آغاز بلفور معاہدے سے ہرگز نہیں ہوا۔ فری تھنکرز کی فکری جڑیں نائٹ ٹیمپلرز کی سوچ سے متاثر، اور ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم کلیسا اور خدا کے غلبے سے نجات پا کر ایک نئی تہذیب بنا سکتے ہیں۔ شیطانی سازش کے مکمل ہونے کے لیے صدیوں پہلے سے پلاننگ موجود تھی، اور اس کی جڑیں ڈھونڈنے کے لیے قدیم مصر تک پیچھے جا سکتے ہیں۔ قرآن قدیم مصر کے بارے میں بڑے راز فاش کر کے یہ بیان کرتا ہے کہ اس وقت کس چیز کا غلبہ تھا۔ یہ دور سحر و جادو اور خفیہ علوم کا دور تھا، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی وقت سے شیطان کے پجاریوں نے
ساحروں کے روپ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تحدی کی تھی۔ صہیونیزم کے بارے میں قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے حزب الشیطان۔ اس شیطان کی پیداوار نے 19ویں صدی سے اپنی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کیا، اس ارادے کے ساتھ کہ پرومسڈ لینڈ میں واپسی کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم 19ویں صدی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا اندازہ لگاتے ہیں، اس صدی کے آغاز سے لے کر نپولین کے اقدامات سے اس صدی کے آخر تک دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بہت خاص اور سب سے الگ صدی ہے۔ ان تبدیلیوں میں سب سے خاص اور اہم تبدیلی عالمی یہودیوں کی پہلی سرکاری نشست ہے۔ البتہ یہ صہیونی یہودی ہیں جو کہ اپنے سیاسی اور شیطانی مقاصد پورے کرتے ہیں۔ جو بھی ہو، یہ یقینی ہے کہ 19ویں صدی میں دنیا کا سیاسی نقشہ، سیاسی اور عقائد کی شکل و صورت بدلنے لگی۔ 19ویں صدی ظلم اور بربریت کے محاذ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔